बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ वीडियो देख रहे हो। मैं खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो सच्चाई पर मबनी है और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। प्लीज वीडियो को आखिर तक देखना। अगर मेरी कोई बात ऐसी लगे कि जो हक और सच्चाई पर नहीं है तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो मैं इस इंतजार में रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तानी कौम मसनकश है। जिसने भी पाकिस्तान के लिए कुछ किया है उसको हमने जलील किया है, उसको सजा दी है, उसको हमने यानी कि इज्जत नहीं दी। ये रिकॉर्ड है, पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। आप इसमें कोई आदमी भी ये नहीं कह सकता कि हमने फलां को इज्जत दी, फलां को नहीं दी। किसी को भी कोई इज्जत नहीं मिली। जिंदगी में ही जलील कर दिया हमने। मरने के बाद तो हम उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। हर आदमी का नाम इस्तेमाल हो रहा है यानी कि अपने फायदे के लिए। चाहे हमारे स्टेब्लिशमेंट है, आर्मी के चीफ है, जनरल है, या कोई भी है, या सिविलियन है, या कोई भी ब्यूरोक्रेट्स है, कोई भी है, हम मरे हुए शख्स को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिंदा शख्स को हमने सजा दी है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पाकिस्तान जिन्होंने बनाया, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सर, उनके साथ हमने क्या किया। जब उनकी वफात हो गई तो उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक हर जगह पर। इसके बाद उनकी बहन जो उनकी शाना बिशाना थी पाकिस्तान बनाने में, उनके साथ हमने क्या किया। बल्कि यहां तक उनको इतना जलील किया गया एक इलेक्शन में कि मैं अब उन अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये वो खातून थी, ये वो औरत थी जिसने भूखा रहा, प्यासी रही, लेकिन दर दर की ठोकरें खाई पाकिस्तान बनाने में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। उसके बाद लियाकत अली खान, उनके साथ हमने क्या किया। वो भी पाकिस्तान के बानी थे, पाकिस्तान के बनाने वालों में। उनके साथ हमने क्या किया। उसके बाद जिस शख्स ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, उस शख्स की फैमिली के यानी कि शायर मशरक, हम कहते तो हैं शायर मशरक, और उनके शेर हम हर तकरीब में इस तरह सुनाते भी हैं। कभी हमारे लोगों को आते भी नहीं है, वो शेर शुरू करते हैं, फिर दूसरों से पूछते हैं ये आपको पता है कौन लोग हैं। उनकी फैमिली के साथ हम क्या कर रहे हैं और क्या किया है। इसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान को एटम बम की तरफ शुरू करने वाला शख्स, जिसने एटम बम शुरू किया था, जुल्फकार अली भुट्टो, उसके साथ हमने क्या किया। उसकी फैमिली तो उसका नाम इस्तेमाल कर रही है, भुट्टो का नाम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके साथ हमने क्या किया। उसकी जिंदगी में उसके साथ क्या किया, उसको किस तरह की सजा दी गई, किस तरह उसको खत्म किया गया, यह भी तारीख है। उसके बाद आप देखें कि जिस शख्स ने एटम बम को ताबीर बख्शी, मुकम्मल करके, सारा कुछ करके, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उसने ये काम किया, उसके साथ हमने क्या किया। आप देखें कि वो शख्स लास्ट तक, मरने तक एक किस्म की कैद में था, और सजा उसको किस चक्कर में हो रही थी कि आपने दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान के एटम बम के पुर्जाजात बेचे हैं। आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें कि क्या ये पुर्जाजात जिनकी सिक्योरिटी है उनके बगैर बेचे जा सकते हैं, या किसी मुल्क को मदद की जा सकती है जो सिक्योरिटी अदारे उसके ऊपर थे। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सोचें कि उन इदारों के या उनके सरबराहान की मर्जी के बगैर ये चीज हो सकती थी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। और वो गरीब जो आने वाली उसकी जिंदगी थी, सारी जिंदगी जेल में, जिस तरह जेल की तरह सजा काट रहा था, पाबंद सलासर था, इस तरह रहा मरने तक। और उसके बाद आप एक और बात देखें, पाकिस्तान का एक हीरो जिसका नाम MM आलम है, हीरो यानी कि उसने जो कारनामा किया वो तारीख में लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जिंदगी में जब वो ये खत्म हो गया, उसकी जिंदगी में हमने उसके साथ क्या किया, ये भी तारीख है। ये तारीख भी आप देख लें, ये तारीख है। फिर उसके बाद जो शेर खान, कर्नल शेर खान, जब वो जिंदा था तो मुआज पर अकेला पड़ा रहा और कोई पीछे से मदद नहीं की। जिंदा था तो छोड़ दिया, मरने के बाद उसकी लाश को लेने भी नहीं गए। आखिर इंडिया वालों ने मिन्नतें करके उसकी लाश भेजी, लाश लाई गई, उसका पुतला बनाया गया, उसको हमने हीरो बना दिया मरने के बाद। अपने इस्तेमाल के लिए अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे नहीं सोचते कि कारगिल के पीछे कौन था जिसने इतनी हजारों फौजी हमारे शहीद करवाए। इनके पीछे कौन था, रीजन कौन था। फिर उसके बाद पाकिस्तान में एक शख्स आया, पाकिस्तान की तारीख में, क्रिकेट की तारीख में,
پہلا ورلڈ کپ جیت کے پاکستان کو دیا. اس کے بعد بھیک مانگ کر, چندہ مانگ کر پاکستان کو کینسر اسپتال دیے, چندہ مانگ کر. اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب وہ اللہ نہ کرے اس کی زندگی ختم ہوگی, اس کے بعد ہم اس کا نام استعمال کریں گی ہماری آنے والی نسلیں, لیکن زندہ ہے تو ہم اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے, کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کر رہے. بس سوشل میڈیا پر میری طرح اور دوسری جگہ پر بات کر لیتے ہیں, خاموشی ہے, لیکن اس کو موت کے منہ کی طرف لیا جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے, کیونکہ جو کیس کا فیصلہ عامر فاروق جیسے کتے نے سنایا, وہ فیصلہ سنانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. وجہ یہ ہے کہ دونوں ضمانتیں, ایک تو یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا یہ ضمانت, اور دوسرا کہ ٹرائل جو ہے وہ یعنی کہ خصوصی عدالت کا ٹرائل اوپن ہونا چاہیے. دونوں ضمانتیں. ایک میں تو اس نے یہ فیصلہ لکھا سائفر والے کیس میں کہ عمران خان مجرم ہے, یعنی کہ فیصلہ آرٹیکل 5 لگا کر فیصلہ دینے کا تو اس پہ کوئی سوال ہی نہیں بنتا تھا. ایک چیز سامنے ہے کہ ضمانت ہے, بھائی تم خارج کر دو ضمانت کو, ٹھیک ہے کیس ابھی چل رہا ہے, ٹرائل ہے, لیکن تم فیصلہ کیسے سنا سکتے ہو؟ وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ عمران خان مجرم ہے اس چیز کا. اب آپ سوچو, آپ ذہن میں سوچو کہ اس کو استعمال کون کر رہا ہے, کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو بھی عمران خان نے, جن کے ساتھ بھی جو تھوڑی بہت بھی بات کی تھی. یعنی کہ دیکھیں عمران خان کا اکیلا کوئی فیصلہ نہیں تھا, نہ چیف جسٹس جو ابھی ہیں ان کے خلاف, اور نہ ہی جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کے خلاف. یہ سارے کابینہ کے فیصلے ہوتے تھے اور پیچھے سے باجوہ اس کو کنٹرول کرتا تھا. تو غلطیاں تو باجوہ کی تھی, کیونکہ آرمی میں جو بھی لگتا ہے وہ باجوہ ہی لگاتا ہے. اگر ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا گیا تو باجوہ کی مرضی سے ہٹایا گیا تھا, کوئی وہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہٹایا اس نے, کیونکہ اگر باجوہ کی مرضی نہ ہوتی تو پھر فیض حمید کو کیوں ہٹا کر دوبارہ جو ابھی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو لگاتے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ تو باجوہ کا کام تھا, لیکن سارا بوجھ عمران خان پر ڈال دیا گیا کہ عمران خان نے یہ کیا تھا. اس کے علاوہ آپ سوچیں کہ پاکستان میں ایک ایناکونڈا لایا گیا ہے, جس ایناکونڈا کی تاریخ ہے کہ وہ نام لے کر فوج کے جرنیلوں کو گالیاں دیتا تھا, اور اس کی بیٹی اور اس کی پوری جماعت ججوں کے نام لے کر, سوائے عامر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ کے باقی سب ججوں کے نام لے کر انہوں نے غلیظ گالیاں دی تھی. لیکن ان کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے, یعنی کہ جرنیل سلوٹ کر رہے ہیں, پولیس کے بڑے افسران سلوٹ کر رہے ہیں, جج سلوٹ کر رہے ہیں, ان کے گھر کی لونڈی بنے ہوئے ہیں ہر آدمی. وجہ تو صاف ظاہر ہے, یا تو وہ بلیک میل ہو رہے ہیں یا پھر پیچھے سے بڑی ایجنسیاں جو ہیں ان کو استعمال کر رہی ہیں. اور نواز شریف کو تو خیر یہ تو سامنے ظاہر بات ہے کہ نواز شریف کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے سلیکٹ کر لیا ہے, دوسرے سب کو پیچھے کر کے, زرداری, فضل الرحمان, ان سب کو پیچھے کر کے. نواز شریف نے پورا ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کے مفاد کے لیے ہر کام کروں گا, پاکستان کے لیے کچھ نہیں کروں گا. اگر جو بھی آپ کا مفاد آئے گا میں اس میں اوکے ہوں, باقی پاکستانی جائیں جنم میں, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جو لوگ ہماری ایجنسیوں کو یا ہماری طاقتوروں کو استعمال کرتے ہیں انہوں نے ان کو وارننگ دی ہے کہ نواز شریف ایک ہیرو ہے. لیکن بات تو سوچنے کی یہ ہے نا کہ نواز شریف کو آپ ہیرو بنا رہے ہو, کیا پاکستانی بھی بنائیں گے؟ کیا پاکستانی بھی اس چیز کو تسلیم کر دیں گے؟ یہ تو دنیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک ایسا شخص, پاکستان نامی ملک ہے جس میں ایک ایسا شخص جس کو سزا ہوئی ہے, جو جیل سے گیا ہے مریض بن کے اور ابھی تک کنوکٹڈ ہے, یعنی کہ سزا یافتہ ہے, ایک مجرم, کرپشن کا مجرم, چوری کا مجرم, سزا یافتہ شخص, نائل شخص, اس کو پاکستان کے سب سے طاقتور ادارہ سپورٹ کر رہا ہے, اور ججوں جرنیلوں تک اس کو سلوٹ کیے جا رہے ہیں. فل پروٹوکول مل رہا ہے, اس کی بیٹی کو بھی اور اس کو بھی. کل تو ان کو گالیاں بھی مل گئی ہیں جیمر والی. اب آپ سوچیں کہ ہم کیسے یقین کر لیں گے تم انٹرنیشنل غلام نہیں ہو؟ اگر ایسی بات ہوتی تو ٹھیک ہے, پہلے اس کو لاتے, اس کو جیل میں پیش کرتے, کیس ختم کرواتے, اس کے بعد آپ پروٹوکول دو, کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن جب ایک مجرم کو آپ پروٹوکول دے رہے ہو تو پاکستانی کیا, دنیا کیا سوچے گی؟ مذاق تو بنا ہوا ہے پاکستان کا بھی کہ پاکستان میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایک شخص کو اپنی مرضی کا بندہ لا کر لگا رہی ہے, اور جس کو انہوں نے پہلے لگایا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے, وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ تم اس کی غلامی کرو. لیکن پاکستانی تو آزاد ہے, عام پاکستانی تو آزاد ہے, وہ تو اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے. آج میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں, اگر 60% بھی الیکشن شفاف ہوئے, 60% بھی, یعنی کہ 100 میں سے 40% بھی الیکشن شفاف ہوئے, تو ان میں سے ایک بھی نہیں آئے گا. یہ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ جب عوام نہیں ہے تو پھر آپ ووٹ کدھر سے لاؤ گے؟ آپ بکسے بار بار کر لاؤ گے, لیکن اس دفعہ تو وہ بات نہیں رہے گی. عوام پہرا دینے کے لیے تیار ہے. الیکشن میں کوئی مار کٹائی, کوئی پولیس کا راج نہیں چلے گا. یہ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں بھی عوام ہوں اور میں ان کا ذہن پڑھ رہا ہوں.
اگر الیکشن میں اس طرح کا کام ہوا تو آپ یقین کرو کہ سب سے پہلے جائے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ۔ باقی اب میں چھوٹی سی بات فلسطین کے اوپر کر رہا ہوں۔ فلسطین میں جو حالات ہیں وہ بہت ہی نازک ہیں فلسطینیوں کے، خاص کر کے بے یار و مددگار بچے پڑے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں بچے پڑے ہوئے ہیں۔ یقین کرو کہ لاشیں اٹھانے کا موقع ان کو نہیں مل رہا، ان کے اوپر ہر طرف سے پابندی لگ گئی ہے، اسرائیلی آرمی نے لگا دی ہے، یعنی کہ وہ اتنا خطرناک سچویشن میں ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سارے ملک آواز اٹھا رہے ہیں، ہر جگہ پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ آپ عربوں میں چلے جاؤ، عربوں نے بھی، قطر، کویت، سعودیہ، یعنی کہ سب لوگوں نے ایسے ایسے کام کر دیے ہیں کہ ان کی اشیاء جو ہے وہ ادھر نہیں بک سکتی۔ لیکن پاکستان میں خاص کر کے ہمارا ایک پنجاب صوبہ ہے جس کا وزیر اعلیٰ ڈانس پروگرام رکھ رہا ہے کوئی 12 کے 14 دن کے لیے۔ ہمارے مسلمان بچے روڈوں پہ تڑپ رہے ہیں، زخمی حالت میں، اسپتالیں بھری ہوئی ہیں، دکھ کا مقام ہے، لیکن وہ موسیقی کا اور ڈانس کا پروگرام رکھ رہا ہے۔ اب آپ سوچو یہ کس کے کتے ہیں جو لائے گئے ہیں؟ اب یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس سچویشن میں اگر فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو ان کے خلاف تو مت جاؤ، اگر آواز نہیں اٹھا سکتے ہو تو ان کے خلاف تو مت بولو۔ آپ چلو بزدل ہو، مانتے ہیں ہم، یہ تو 100% صحیح ہے، بے غیرت بھی ہو یہ بھی ہم مانتے ہیں، یہ بھی 100% ٹھیک ہے، لیکن اتنے بھی بے غیرت مت بنو کہ ہمارے معصوم بچے، چلو کوئی نہیں ہے، ملک دوسرا، جگہ دوسری، سب کچھ، لیکن مذہب تو اسلام ہے۔ سب مسلمانوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں۔ پھر ہمارے بھائی، ہمارے بچے اتنے شدید مشکل حالات میں، اور ہمارا نگران وزیر اعلیٰ کیسے کیسے پروگرام کر رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔